عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ 8ویں جماعت کی کتاب اپنی زبان کا نواں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے کندن لال سہگل۔ یہ نام فلم انڈسٹری میں بہت مشہور و معروف ہے۔ ایک زمانے میں ان کی توتی بولتی تھی۔ یہ ہدایت کار بھی تھے، یہ ایک بہت بڑے ایکٹر بھی تھے اور گیت کار بھی تھے۔ آپ نے ادیبوں کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں آپ نے پڑھا، افسانہ نگار کے بارے میں پڑھا، لیکن آج ہم لوگ فلم انڈسٹری کے ایک بہت بڑی شخصیت کندن لال سہگل کے بارے میں پڑھیں گے۔ کندن لال سہگل کی سوانح پہ یہ بنا ہوا ایک سبق ہے جو ان کی زندگی پر کس طرح انہوں نے اسٹرگل کیے، کس طرح انہوں نے کامیابی حاصل کی، کیا کیا دشواریاں ان کے ساتھ ہوئی، وہ اس سبق میں شامل ہے۔ ہندوستانی فلم انڈسٹری میں بہت سے مشہور گانے والے آئے، لیکن سہگل کا نام یادگار ثابت ہوا۔ وہ ایک طرح کے افسانوی شخصیت یا لیجنڈ بن گئے۔ انہوں نے کئی فلموں میں اداکاری بھی کی، لیکن ان کی مقبولیت کا بنیادی سبب ان کی گائیکی ہے۔ یعنی ان کی شہرت مقبولیت جو ملی وہ گانے کی وجہ سے ملی۔ انہوں نے غزل، گیت اور بھجن سب ہی کچھ گایا ہے۔ ہندوستانی فلمی موسیقی کی تاریخ میں سہگل ایک مستقل عنوان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں آج بھی بہت سے لوگ محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ سہگل نے ہندی فلم کی دنیا میں کس طرح قدم رکھا اور اپنی خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس کے بل بوتے پر کس طرح سے بہت جلد اپنی جگہ محفوظ کر لی۔ یہ سبق ہندوستانی ماس میڈیا کی معروف شخصیت جناب سرت دت کی لکھی ہوئی سہگل کی سوانح عمری سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک مختصر تعارف تھا اس سبق کا۔ آئیے اس سبق کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کس طرح سے انہیں ریجیکشن، انہیں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ہمیں بھی اس سے سبق مل سکتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنی اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ شرت دت چٹرجی کے ناول پر مبنی پریما نگر آرتی کی ہدایت میں پہلی فلم دنیا پاونا بنگالی زبان میں بنی۔ بی این سرکار نے دوسری فلم ہندوستانی زبان میں بنانے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے اے این شور نے محبت کے آنسو کے عنوان سے کہانی لکھی، جس میں دو محبت کرنے والے ماں باپ کے پرانے خیالوں کے باعث مل نہیں پاتے۔ مکالمے نیوز تھیٹر کے جنرل منیجر آئی اے حافظ جی نے لکھے۔ ہدایت کاری کا مشکل کام پریما نگر آرتی کو ہی سونپا گیا، جو اس وقت نیوز تھیٹر کے واحد ہدایت کار تھے۔ آر پی بورال نے موسیقی کی ذمہ داری سنبھالی۔ مرد کے مرکزی کردار کو چھوڑ کر دوسرے اداکاروں کا انتخاب بھی ہو گیا تھا، یعنی سب کا سلیکشن ہو گیا تھا، صرف ایک ہیرو کی جگہ رہ گئی تھی، اس کا سلیکشن یا ان کا ابھی تک انتخاب نہیں ہو پایا تھا۔ مگر جب دولہا ہی غائب ہو تو بارات کیسے چڑھے، یعنی ہیرو کے رول کے لیے کوئی مناسب مغنی اداکار نہیں مل پا رہا تھا، یعنی مجھا ہوا اداکار جو ایکٹر نہیں مل پا رہا تھا، جو تھے وہ ہندوستانی زبان میں نہیں گا سکتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں ایکٹنگ وہی کر سکتا ہے جو گانا بھی جانتا ہو، ریئل میں ایکٹنگ بھی کرے اور گانا بھی گائے۔ آج اس کا برعکس ہے کہ گانا کوئی اور گاتا ہے اور ایکٹنگ کوئی اور کرتا ہے۔ اسی لیے فلم کی شوٹنگ شروع نہیں ہو پا رہی تھی۔ ان سے ملیے یہ کے ایل سہگل ہیں۔ نتن بوس نے سہگل کا تعارف آرتی سے کرایا۔ سہگل نے ہاتھ جوڑ کر انہیں نمسکار کیا۔ آرتی صاحب نے بھی جواب میں نمسکار کیا، مگر ان کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے۔ آنکھوں میں ایک سوالیہ نشان۔ سہگل صاحب ان کی طرف دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نتن بوس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کی فلم کے ہیرو سرکار صاحب نے کچھ دیر پہلے ہی ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ہیرو اور میری فلم کی
فلم کے آرتی کی آنکھوں پر سوالیہ نشان مزید بڑا اور گہرا ہو گیا۔ ہاں، یہ بہت اچھا گاتے ہیں، یعنی ان کے گانے کی تعریف کیا، تعارف کرایا ڈائریکٹر سے۔ سرکار نے ان کا گانا سنا، بوڑال دا نے بھی سنا ہے، اور ان کے گانے سب بہت مطمئن ہیں۔ بوس نے پرجوش انداز میں کہا۔ پریما نگر کے ماتے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ انہوں نے ترچھی نظروں سے نتین بوس کی طرف دیکھا۔ اور ٹھیک ہے، مگر ایکٹنگ اس کا کیا ہوگا؟ ایکٹنگ بھی کر لیں گے، اچھا کریں گے، ایک بار دیکھیے تو صحیح۔ یہ ناممکن ہے، آرتی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر سہگل کی طرف گھورتے ہوئے بولے، اس سوکھے بدن کے ساتھ کیا خاک ایکٹنگ کریں گے؟ دیکھنے سے لگتا ہے جیسے بانس پر کپڑے لٹکا دیے گئے ہوں، نہ صورت اور نہ صحت۔ پھر کچھ پل کی خاموشی کے بعد اپنا فیصلہ سناتے ہوئے بولے، نہیں، یہ میری فلم کے ہیرو نہیں ہو سکتے۔ نتین بوس یہ سن کر سکتے میں آ گئے، کیا جواب دیں آرتی کی بات کا۔ ادھر سہگل کی حالت خراب ہو رہی تھی، ایک ایک لفظ ان کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ پہلے وہ سوچ کر خوش تھے کہ انہیں اپنی منزل مل گئی، لیکن اب لگا کہ جیسے وہ اپنی منزل سمجھ رہے تھے وہ محض ایک چھلاوا تھا۔ موسیقی تو ایک مسلسل ہنر ہے بیٹے۔ ان کے کانوں میں اچانک جموں کے پیر بابا کی آواز گونجنے لگی۔ منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس میں منزل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو بس ریاض، یعنی مشق، پریکٹس اور ذکر جس کا کوئی خاتمہ نہیں، اور آخر دم تک نبھانا پڑتا ہے۔ اگر تم یہ کر سکتے ہو تو تمہاری روح کو سکون ملے گا۔ سلمان پیر کی یہ بات یاد آتے ہی سہگل کو سچ مچ بہت سکون ملا۔ ان کی خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس جو ذرا پہلے ان کا ساتھ چھوڑ چکی تھی پھر سے لوٹ آئی۔ یعنی ایک پیر بابا نے ان سے یہ جملے کہا تھا کہ یہ جو گائکی ہے، یہ مشق ہے، لگاتار کرنا پڑتا ہے، اور ان کے کانوں میں وہ پازیٹیو بات گونجنے لگی جس سے ان کو تھوڑی سی دھارس بنی۔ اور آرتی صاحب کی بات کا جواب اس بار نتین بوس نے نہیں دیا، نہیں بلکہ خود انہوں نے، ایسا کیوں کہتے ہیں دادا، آپ تو پارس ہیں، لوہے کو چھو لیں تو سونا بن جائے، پھر میں آپ کی فلم کا ہیرو کیوں نہیں بن سکتا؟ آپ ہی بتائیے، میرے سر پر آپ کا ہاتھ ہوگا تو میں آسمان کو زمین پر اتار لاؤں گا۔ یہ بات سہگل نے کہی، اور لگاتار وہاں آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے شوٹنگ شروع ہوئی، اور شوٹنگ میں ری ٹیک یعنی دوبارہ ایکٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ گانا تو صحیح تھا۔ اپنی بات کہتے ہوئے سہگل کے چہرے پر چمک تھی، اس نے پریما نگر آرتی کے دل کو چھو لیا۔ پھر بھی انہوں نے عاشقی سے کہا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، اور نتین بوس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، نتین، ریہرسل شروع کراؤ۔ پریما نگر آرتی کی موجودگی میں محبت کے آنسو کی ریہرسل لگاتار 2 مہینے تک چلتی رہی۔ سہگل اپنی اداکاری کا بہترین مظاہرہ کر رہے تھے۔ آرتی صاحب مطمئن ہو گئے، فلم کی شوٹنگ کی تاریخ طے کر دی، مگر کیمرے کے سامنے آتے ہی سہگل گھبرا گئے، اور ٹھیک اسی طرح جیسے شملہ کے ناٹک میں ہوا۔ آرتی صاحب کٹ کہا۔ سہگل کو سمجھایا کہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے۔ ری ٹیک ہوا، مگر اس بار ایک نئی غلطی۔ آرتی صاحب پھر کٹ کہا۔ پھر انہوں نے سمجھایا، ری ٹیک ہوا، 7 8 ری ٹیک ہوئے۔ آخر 9ویں ری ٹیک پر آرتی صاحب اپنا توازن یعنی بیلنس کھو بیٹھے، بہت ہو چکا، اب اور نہیں، میں شوٹنگ کینسل کر دوں گا۔ یعنی اس طرح سے بہت زیادہ دشواری کے بعد جب کیمرے کے سامنے جاتے تھے سہگل صاحب تو گھبرا جاتے تھے، لیکن آخر مسلسل محنت کے بعد ان کو وہ منزل ملی اور وہ کامیاب ہوئے۔ اب یہ دیکھیے اس کے سوال جواب کیا ہیں، کیونکہ اگر پورا سبق پڑھا جائے تو پھر یہ ویڈیو بہت طویل ہو جائے گا، لہٰذا ہم اس کو یہیں مختصر کر کے سوال جواب پہ آتے ہیں۔ سوال جواب پہ دیکھیے، سوال اس کے اندر کتاب میں ہے۔ پہلا سوال ہے، شرد
چند چٹرجی کے ناول پر مبنی پہلی فلم کا کیا نام تھا اور کس زبان میں تھی؟ جواب: شرد چند چٹرجی کے ناول پر بنی یہ فلم دنیا پاوانا تھی اور یہ بنگالی زبان میں تھی۔ بی این سرکار نے اپنی دوسری فلم کس زبان میں بنائی؟ جواب: بی این سرکار نے اپنی دوسری فلم ہندوستانی زبان میں بنائی۔ نمبر 3، کے ایل سہگل نے اپنی کس خوبی سے سرکار صاحب اور بورال کو متاثر کیا؟ کے ایل سہگل نے اپنی سریلی آواز میں گانا سنا کر سرکار صاحب بورال کو متاثر کیا۔ ماتھے کے شکنجے گہرے ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب: ماتھے پر شکنجے گہرے ہونے سے مراد ہے کہ کسی چیز کو زیادہ پسند نہ کرنا، بہت زیادہ غور و فکر کرنا۔ یہاں مراد ہے سہگل کو ہیرو کے رول میں منتخب کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ سوال نمبر 5، کے ایل سہگل صاحب کو دیکھ کر آرتی صاحب نے کیا کیا؟ کے ایل سہگل کو دیکھ کے آرتی صاحب نے کہا، لمبے سوکھے بدن کے ساتھ خاک ایکٹنگ کریں گے، دیکھنے سے لگتا ہے جیسے بانس پر کپڑے لٹکا دیے گئے ہوں، نہ صورت نہ صحت۔ سوال نمبر 6، آرتی کی باتوں کا سہگل پر کیا اثر ہوا؟ آرتی کی بات سن کر سہگل بہت مایوس ہوئے، اپنے خود اعتمادی یعنی کانفیڈنس کھو بیٹھے۔ سوال نمبر 7، موسیقی ایک مسلسل سفر ہے بیٹے، یہ آواز سہگل نے کب محسوس کی؟ یہ آرتی صاحب نے سہگل کو اپنی فلم کا ہیرو بنانے سے انکار کر دیا تو سہگل نا امید ہو گئے، تب انہوں نے یہ آواز موسیقی تو ایک مسلسل سفر ہے بیٹے محسوس کی۔ سوال نمبر 8، سہگل میں خود اعتمادی کیسے لوٹی؟ جموں کے پیر بابا کی آواز کی گونج نے سہگل میں پھر سے خود اعتمادی پیدا کر دی۔ سوال نمبر 9، آرتی صاحب سہگل سے کیوں مطمئن ہو گئے؟ پہلے تو آرتی صاحب ناراض ہو کر اسٹوڈیو سے باہر چلے گئے، لیکن جب انہوں نے دروازے کے پیچھے چھپ کر سہگل کی اداکاری دیکھی اور وہ ان کی اداکاری سے مطمئن ہو گئے۔ سوال نمبر 10، سہگل کے رونے کی کیا وجہ تھی؟ آرتی کے بار بار ریٹے کہنے پر بھی جب سہگل کی غلطی کی سدھار نہ آیا تو آرتی صاحب غصہ ہو کر یہ کہتے ہوئے شوٹنگ کینسل کر دوں گا باہر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر سہگل صاحب رونے لگے۔ بڑی مشکل سے یہ منزل ملی تھی اور منزل یہ ہاتھ سے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لہذا سہگل صاحب رونے لگے۔ سوال نمبر 11، آرتی کن خوبیوں کے مالک تھے؟ آرتی صاحب ایک اچھے ڈائریکٹر ہونے کے ساتھ ماہر نفسیات بھی تھے اور وہ انسان کی نفسیاتی کیفیت کو جلدی پہچان لیتے تھے۔ کسی بھی مسئلے پر خاموشی کے ساتھ غور کر کے اپنا فیصلہ جلدی سنا دیتے تھے۔ یہ آرتی صاحب کی خوبی ہے۔ انہوں نے کس طرح ایک معمولی انسان کے اندر خود اعتمادی پیدا کر کے اسے آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا۔ وہ ذرے کو آفتاب اور لوہے کو سونا بنانے کے ہنر سے بخوبی واقف تھے۔ سوال نمبر 12، کے ایل سہگل کو کس طرح سے شہرت حاصل ہوئی؟ کے ایل سہگل کو ان کی سریلی آواز اور اداکاری کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی۔ اب یہ دیکھیے اس میں ہے جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگا دیے۔ کے ایل سہگل کی پہلی فلم کا نام ماں کے آنسو تھے، غلط ہے یہ۔ ہیرو کے رول کے لیے مناسب کردار موجود تھا، یہ بھی غلط ہے۔ کے ایل سہگل بہت اچھا گاتے تھے، یہ صحیح ہے۔ کے ایل سہگل ایک تندرست جسم کے مالک تھے، یہ غلط ہے۔ سلمان پیر کی بات سے سہگل کو سچ مچ بہت دکھ ہوا، یہ غلط ہے۔ اب آیا نیچے دیے ہوئے لفظوں کو اپنے جملے میں استعمال کیجیے۔ یہ دقیانوسی خیالات ترقی کی راہ میں روڑا اٹکاتے ہیں۔ انتخاب چننا، اس پوسٹ کے لیے تمہارا انتخاب کر کے میں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ مکالمہ ڈائلاگ، محبت کے آنسو فلم کے مکالمے آئی حافظ نے لکھے۔ یہ دیکھیے پارس پتھر کا نام ہے، اگر تم مسلسل کوشش کرتے رہو گے تو پارس بن سکتے ہو۔ توازن یعنی بیلنس، سر پر چوٹ لگنے سے میں اپنا توازن کھو بیٹھا اور زمین پر گر گیا۔ حوصلہ افزائی اپریشیشن، بچوں کو حوصلہ افزائی کرنے کے لیے انہیں انعام دیے جاتے ہیں۔ تناؤ، علاقے میں فساد ہونے کی وجہ سے تناؤ ہے۔ یہ نیچے دیے لفظوں کے متضاد لکھیے، اپوزٹ۔ دیکھیے توازن غیر توازن، موقع بے موقع، سکون بے قرار، اعتماد بے اعتماد، احساس کمتری احساس برتری، مناسب غیر مناسب، مطمئن غیر مطمئن۔ تو یہ تھے یہ سبق
کے این سہگل. مجھے امید ہے کہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ اس کے سوال جواب بھی آپ نے پورا کر لیا ہوگا. اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوتا ہے. شکریہ.